ایک بہت بڑا قتل اور اس قتل کے بعد چلنے والی افواہیں، کیا اس کا انجام یہی ہونے والا تھا؟ اس کے قتل کے لیے آج کا دن مختص کیوں کیا گیا؟ اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے پروردگار کے شکر سے۔ آج جو میں آپ کو تہلکہ انگیز خبر بتانے والا ہوں، وہ خبر آپ نے سنی ضرور ہوگی، لیکن اس کے پیچھے چھپے بہت سارے محرکات اور بہت ساری چیزوں کے متعلق آپ کو شاید علم نہ ہو۔ اور اگر میں اپنی بات پہنچانے تک کامیاب ہو جاؤں تو آپ سے درخواست ہے کہ چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ایک بہت اہم، بہت بڑا قتل ہوا ہے، اور وہ قتل ہوا ہے سویڈن کے اندر۔ اور سویڈن میں جس شخص کو قتل کیا گیا ہے، اس نے پوری دنیا کے اندر نہ صرف نفرت کے بیج بوئے، بلکہ اس کی وجہ سے کئی ہلاکتیں بھی ہو چکی ہیں۔ وہ شخص ایسا شخص ہے کہ جسے کے متعلق پوری دنیا کے اندر موجود مسلمان ہمیشہ غم و غصے کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ یہ وہی شخص ہے کہ جس کے ایک چند کاموں کی وجہ سے اور ایسے گندے کاموں کی وجہ سے عراق کے اندر سویڈن کا جو سفارت خانہ ہے اس کے باہر کئی بار مظاہرے ہو چکے ہیں، اور پھر عراق کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ فوری طور پر سویڈن کے سفیروں کو شہر بدر کر دیا گیا۔ یہ وہ معاملہ ہے کہ جس کی آگ پوری دنیا کے اندر محسوس کی گئی، لیکن وہ شخص کون ہے اور یہ کیا کرتا تھا، ذرا اس بات کو سمجھیے۔ ایک شخص جس کا نام ہے سلوان صبا مومکا۔ اب صبا حسن بن صبا سے یاد آتا ہے، لیکن سلوان صبا عراق کا جو صوبہ ہے موصل، اس کے ضلع الحمدانیہ میں پیدا ہوا۔ یہ شخص ہمیشہ سے کنٹروورسی کا شکار رہا اور ہمیشہ سے یہ ایسے کام کرتا رہا کہ جس کی بنیاد پر یہ خبر میں آ سکے۔ جس زمانے میں وہاں پر عراق کے اندر صدام حسین کی حکومت گرائی گئی، اس کے بعد یہ باقاعدہ وہاں پر ایک ملیشیا یعنی ایک جنگجو گروپ کا سربراہ بھی رہا، اور بعد میں اس کے خلاف یہاں پر جب قانونی کارروائیوں کا آغاز ہوا تو یہ بھاگ کر چلا گیا سویڈن، ناروے، مختلف جگہوں پر یہ رہتا رہا۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے جہاں پر جب اس کا مفاد تھا تو یہ ہمیشہ وہاں پر اسلامی گفتگو کرتا رہا، اور جب اسے وہاں پر دوبارہ خبروں میں آنا تھا تو اس ملعون نے، اس لعنتی شخص نے وہ کام کیا کہ جس کے باعث فسادات پھوٹ پڑے۔ اس نے سویڈن میں اسٹاک ہوم کی مسجد کے باہر قرآن کو نذر آتش کیا۔ افسوسناک بات تھی، وہاں پر سویڈن کی حکومت نے اس وقت آزادی اظہار کا، لیکن اس نے بے در پہ اس طرح کے واقعات کرنا شروع کیے، اور کیونکہ یہ عراقی شہری تھا، عراق کی حکومت نے باقاعدہ اسے مانگا لیکن اس کے منع کر دیا گیا، اور پھر عراق کے اندر مظاہرے شروع ہو چکے، اور اس شخص نے اس سے ہمیشہ اسی طرح کی حرکتیں وہ کرتا رہا، اور اس کے بعد باقاعدہ سویڈن کے اندر ہنگامے پھوٹ پڑے، جس کے بعد سویڈن کی انتظامیہ کو اس بارے میں خیال کرنا پڑا کہ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ اب ایسے تمام مظاہروں کی پر پابندی عائد کر دی جائے، لیکن یہ شخص نہیں مانا۔ اس کالے کرتوت کی وجہ سے ایک بار پہلے یہ خبر چلی کہ ناروے میں یہ قتل ہو چکا ہے، لیکن بعد میں اطلاع آئی کہ ناروے میں یہ قتل نہیں ہوا ہے۔ یہاں پر اسٹاک ہوم میں اس نے یہ واقعہ کیا تھا، اور اس کے بعد یہ اسٹاک ہوم سے فرار ہو کر سویڈن کے ایک اور شہر تلجے چلا گیا۔ تلجے میں اب اس کے اوپر جو اسٹاک ہوم میں اس نے جو یہ حرکت کی تھی اور جس کے بعد فسادات پھوٹ پڑے تھے، اہم بات یہ ہے کہ آج جمعرات کے دن 30 تاریخ کو اس کیس کا فیصلہ سنایا جانا تھا، یعنی کہ جو اس نے وہاں پر قرآن کو نذر آتش کیا تھا اور افسوسناک بات کی تھی، اس لعنتی شخص کا آج یہ فیصلہ ہونا تھا، لیکن باقاعدہ یہ لائیو اسٹریمنگ کر رہا تھا، اور جو سویڈن کا جو شہر ہے تلجے، وہاں پر یہ موجود تھا، اور اس پر فائرنگ کی گئی، اس کی فلیٹ میں اس کی موجود تھا، اس کے اندر جا کر وہاں پر فائر کیے گئے، اور جمعرات کو یہ ملعون شخص دم توڑ گیا۔ اب اس خبر میں بہت اہم پہلو ہیں اور بہت اہم بات ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو سویڈن کی پولیس ہے وہ اس سارے واقعات میں 5 افراد کو گرفتار کر چکی ہے، لیکن اہم نقطہ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ خود سویڈن کے وزیر اعظم نے ایک ایسا انکشاف کیا ہے کہ جس کے بعد معاملہ کسی اور طرف جاتے نظر آ رہا ہے۔
स्वीडन के वज़ीर आज़म का कहना है कि इसमें हमें ऐसा लगता है कि कुछ दीगर ममालिक भी इस कत्ल में मुलव्विस हो सकते हैं। अब क्या ये मामला आगे रुकेगा या नहीं रुकेगा, लेकिन आज की जो पूरी उम्मत मुस्लिमा में ख़ास तौर पर यह खबर गर्दिश करती रही कि स्वीडन में मौजूद ये मलून शख्स के जो कि इराकी निज़ात था, इसे कत्ल कर दिया गया है। अब इस कत्ल के बाद ये इतलात भी आ रही हैं कि जिन अशखास ने इसे कत्ल किया है वो बाकायदा लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे मुख्तलिफ सोशल मीडिया ग्रुप्स पर, और उन्होंने बाकायदा इसकी कोई वीडियो भी इस तरह की शेयर की है कि जो इस तरह की है। मामला ये है कि इस तरह के वाक़यात के बाद और ख़ास तौर पर अब स्वीडन को इस बारे में सोचना चाहिए कि वहाँ पर जो आज़ादी इजहार के नाम पर दीगर मज़ाहिब की जो तौहीन की जाती है उसे कब तक बर्दाश्त किया जाएगा, और इसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर उनका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब के साथ हो उनके दिल दुखते हैं, अफसोस की बात होती है। ये बड़ी ख़बर है और अब देखना ये कि इस खबर को हम फॉलो कर रहे हैं, इसके बारे में जो अपडेट्स हमारे पास आती रहेगी वो हम आपको देते रहेंगे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के